اچھا مجھے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ اگر آپ صحیح ہیں تو پوری دنیا بھی اگر آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ کو گرا نہیں سکتی۔ اگر آپ سچے ہیں تو پوری دنیا آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دنیا آپ کو گرانے کی لاکھ کوشش کر لے، اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو گرا نہیں سکتی۔ ایک نیک انسان تھا، شریف تھا، لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں اپنی زبان سے زیادہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات آ جائے زبان پہ اللہ کو بری لگ جائے، تو اپنی زبان سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے پھنسا دیا، بادشاہ نے اسے قید کروا لیا اور بادشاہ نے اسے جیل کے اندر بھجوا دیا کہ یہ گناہ گار ہے، یہ مجرم ہے۔ اچھا دوسرے دن اس کا فیصلہ ہونے والا تھا، بادشاہ رات میں سویا تو بادشاہ کے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ بادشاہ بھی بڑا نیک تھا، اور فرمایا کہ تو نے بے قصور انسان کو قید میں ڈال دیا ہے، وہ قصور بار نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لوگوں نے تجھے بہکایا ہے، اس کو پھنسایا ہے اور تجھے یہ بہکاوے میں ڈال دیا کہ یہ جرم کیا ہے اس نے، یہ گناہ گار ہے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اس کو بشارت دی تو فوراً اسی ٹائم اٹھا، اٹھنے کے بعد وہ جیل کے دروازے تک گیا، دروازہ کھولا اور اس انسان کو رہا کر دیا، اس انسان کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ نے اتنی رات میں اس قیدی کو کیسے رہا کر دیا؟ تو اس نے کہا میرے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جس انسان کو تو نے قید کیا ہے وہ بے قصور ہے، وہ قصور بار نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ آپ کے خلاف پوری دنیا ہو جائے، پورا زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن آپ اگر سچے ہیں، اللہ رسول کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، دنیا آپ کا کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ بس آپ سچے ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ آپ کا ہونا چاہیے، پھر آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس لیے کہ دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دے، دنیا آپ کو اگر کہیں پھنسا بھی دے، نکالنے والا اللہ ہے۔ زمانہ آپ کے خلاف کچھ بھی سوچ لے، لیکن آپ صحیح ہونا چاہیے، آپ سچے ہونا چاہیے، اپنی زندگی میں یہ شامل کر لیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جب بھی بولیں گے سچ ہی بولیں گے۔ سچ بولنے سے بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، ایک تو انسان کا بھروسہ، اعتماد آپ پر ہو جائے گا کہ بہت اچھا انسان ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ کوئی بھی بات ہوگی اگر آپ سچ بتا دیں گے تو اگر آپ پھنسنے والے بھی ہوں گے تب بھی چھوٹ جائیں گے، انسان کہیں گے یار یہ سچا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ جھوٹ بولنے سے بہت نقصان ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بھائی ہمارا وہ فیس بک پیج ہیک ہو گیا تھا، ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ کس نے اس کو ہیک کیا ہے، کس کے کنٹرول میں ہے وہ۔ کتنی کوششیں کی تھیں، بہت کوششیں کی، لیکن وہ پیج واپس نہیں ملا۔ بہت دقتیں، بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لوگوں کو جواب دیتے دیتے تھک گئے تھے کہ بھائی وہ پیج ہیک ہو گیا، اس پر غلط غلط تصویریں اپلوڈ ہو رہی۔ جو چاہنے والے تھے، جو ماننے والے تھے وہ فون کر رہے تھے، اور جو فون کر رہا تھا، جس کو پتہ چل رہا تھا، چاہے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے، جس ذریعے سے اس کو معلوم چل رہا تھا وہ اور لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اس طریقے سے اب شاید ہے کہ سب کو معلوم چل گیا کہ وہ پیج جو تھا میرا وہ ہیک ہو چکا ہے، اب اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس پر اگر کوئی چیز بھی اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ میرے طرف سے نہیں ہوگی، اب وہ ہیکر اس کو یوز کر رہا ہے۔ ہاں تو مصیبتیں آ جایا کرتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں تو ہم یہ سوچ کر ان کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہو سکتا ہے مجھے کوئی بڑی مصیبت سے محفوظ کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت ہم پر آنے والی تھی کہ چھوٹی مصیبت سے وہ ٹل چکی ہے۔ ہاں تو آپ پر بھی اگر چھوٹی مصیبتیں آئیں تو بس اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کر کے اس چھوٹی مصیبت کو بھول جانا، اس کو لے کر نہیں بیٹھنا۔ جیسے آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ٹھوکر لگی، آپ گر گئے، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے، ابے یار اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صرف ٹھوکر لگائی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ پر بہت بڑی مصیبت آنی تھی اور وہ مصیبت ٹل گئی۔ ہاں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔
اور جب اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو آسان فرما دیتا ہے اور رحمتوں برکتوں کا نزول اس کے یہاں فرماتا ہے۔